سر آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہمارا اپنے رب رسول کی ذات پر وہ یقین، وہ بھروسہ اور وہ توکل ہی نہیں رہا جو کما حقہ ایک مومن کا ہونا چاہیے. ورنہ سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے جو فائدے ہیں اور اسی طرح اللہ نے اپنے ذکر میں جو خزانے چھپا رکھے ہیں نا، اس کو جان کر کے آپ حیران رہ جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے ان پر. آج ہمیں اگر کوئی وظیفہ بتائے، کوئی عمل بتائے اور کوئی ذکر اگر ہمیں کرنے کو بولے نا، ہم اگر کوئی ذکر کریں گے بھی نا تو اس کو ٹرائی کرنے کی نیت سے، مطلب دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں، اس کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. چند دن کرتے ہیں، اگر ہمیں ظاہراً کوئی اس کا فائدہ نظر نہیں آیا ہم اس کو بند کر دیں گے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، یقین ہمارا اٹھ گیا اپنے اللہ رسول کی ذات پر سے. ورنہ سر آپ دیکھیے کہ جب کفار مکہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچی اور بالکل آپ کو ختم کرنے کا ہی پلان بنا لیا اور ننگی تلواریں لے کر کے وہ کاشان نبوت پر پہنچ بھی گئے اور چاروں طرف سے آپ کا گھیراؤ بھی کر لیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور آپ کی زبان پہ الفاظ تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے اندھے کر دیے سارے کافروں کو، کوئی دیکھ ہی نہیں پایا، کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ محمد گھر سے باہر نکل گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کے خلاف آگ بھڑکائی، اتنی خطرناک وہ آگ بھڑکائی کہ بھڑکانے والے خود ڈر رہے تھے. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آپ کو آگ میں ڈائریکٹ ڈال بھی نہ سکے، آپ کو منجنیق کے ذریعے سے اس میں اچھالا گیا، اس میں پھینکا گیا. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں اچھال دیا گیا نا، کہتے ہیں کہ کئی ایک فرشتے مدد کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیں. مگر اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر صرف ایک کلمہ جاری تھا اور وہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا. پھر کیا ہوا؟ دنیا نے اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا کہ خطرناک آتش نمرود بھی حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی. اور حالت یہ تھی کہ ہاتھ پیر جن رسیوں میں بندھے ہوئے تھے نا، وہ رسی تو جل رہی تھی مگر حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا. پھر بڑے بڑے کافروں کو بھی یہ کہنا پڑا نعم رب ابراہیم، ابراہیم کا رب کتنا بڑا ہے، ابراہیم کا رب کتنا اچھا ہے، کتنا پاورفل، کتنی طاقت والا ہے وہ کہ ابراہیم کے لیے اس بڑے آتش کدے کو بھی اس نے گلزار بنا دیا. میرے بھائی، ابراہیم کا رب آج بھی زندہ ہے، بس ابراہیم جیسا یقین ہونا چاہیے، ابراہیم جیسا ایمان ہونا چاہیے، ابراہیم جیسا اپنے رب کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. جو رب سمندر پھاڑ کر کے موسیٰ کے لیے بیچ سمندر سے راستے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے راستے کیوں نہیں نکالے گا؟ وہ تمہارے لیے اپنے فضل اور اپنے کرم کے دروازے کیوں نہیں کھولے گا؟ وہ ضرور تم پہ رحم فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ ایمان مضبوط کرتا ہے، اللہ کی ذات پر وہ مضبوط یقین رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیا کرتا ہے. تو یار اللہ کے تمام اذکار میں، تمام وظیفوں میں، نبی کے بتائے ہوئے تمام اعمال میں بے پناہ برکتیں ہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں. اللہ کی قسم کوئی بھی ذکر اللہ کا، کوئی بھی وظیفہ فائدے اور برکات سے خالی نہیں ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی وظیفہ آپ کریں، کوئی عمل کریں نا، تو یار ٹرائی نہ کیا کریں. آپ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ وہ عمل کرتے جائیں. یقیناً اس کے نتائج جب آپ کے سامنے آئیں گے نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے دیکھ کر کے.